السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ بزرگوں کی اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں بزرگوں کی اہمیت کیا ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے جو بچے ہیں وہ بزرگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بزرگ آواز دے رہے ہیں کمرے میں کہ پانی لا دو، دوا لا دو، لیکن آج کل کے بچے کان میں ہیڈ فون لگا کر اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں، ان کی آواز کو انسنا کر دیتے ہیں، ان کی آواز کو جیسے لگتا ہے سنتے ہی نہیں۔ غلطی بچوں کی بھی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی تربیت ہی ایسی ہو رہی ہے کہ بچے بڑوں کا ادب کرنا بھول گئے ہیں، اپنے گھر میں دادا دادی نانا نانی کی عزت ہی نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ کیا ان کے پاس بیٹھیں، ان سے کیا علم ہمیں ملے گا، موبائل میں گیم کھیل لیں، ویڈیو دیکھ لیں، لیکن بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، سب سے بڑا اثاثہ ہے بچوں کے لیے، کیونکہ بزرگ وہ چیزیں آپ کو سکھائیں گے جو آپ دنیا کی تمام کتابیں بھی پڑھ لیں، جس کا علم آپ کو نہیں ہوگا، بزرگ وہ چیز سکھائیں گے آپ کو، کیونکہ بزرگوں کو تجربہ ہے زندگی جینے کا کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے، ان کو تجربہ ہے۔ جو آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو وہ کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گی جتنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے آئے گی۔ بزرگ بھلے ہی آپ کو کم سمجھ لگتے ہیں، عقل مند نہیں لگتے، جیسے اجنبی لگتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ علم انہی کے اندر ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ وہ بزرگوں کی عزت کریں، نہ کہ ان سے دور بھاگیں، ان سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل بچے اپنے کمرے میں اپنے روم میں بیٹھے رہیں گے، بزرگ آواز دے رہے ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے نہیں، بلائیں گے نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ ان سے بیٹھ کر دو باتیں کریں۔ بچپن میں جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے ہی بزرگ ہوتا ہے، بزرگ کا دل بھی بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب وہ بزرگی تک پہنچتے ہیں، بزرگی کی ایج تک پہنچتے ہیں، تو وہ بھی بزرگ ایک بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کا دل ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، ملنے جلنے کا دل کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بیٹھے، ان سے کوئی بات کرے۔ بزرگوں سے دور مت بھاگیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بزرگوں کی عزت کریں، ان سے دور مت بھاگیں، ان سے وہ چیزیں آپ کو ملیں گی، حاصل ہوں گی، جو آپ دنیا کی کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایک واقعہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو منافق تھی، کافر تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی، وہ ان سے بچنا چاہتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملتے وہ ان کا اسلام قبول کر لیتا، تو وہ بڑھیا ان سے بچنا چاہتی تھی کہ اگر میں ان سے ملی تو یہ مجھے میرے دین سے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے، جادو کر دیں گے میرے اوپر۔ تب اس نے اپنا سامان باندھا اور دوسرے شہر کے لیے نکلنے لگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، پھر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا سامان میرے سر پہ رکھ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا، پہنچا دیجیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اس بوڑھی عورت سے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ شہر کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ایک جادوگر آیا ہے اس شہر میں جو اپنے مذہب کو لوگوں تک پھیلا رہا ہے، جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا مذہب قبول کر لیتا ہے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن میں اپنی بت پرستی سے بہت پیار کرتی ہوں، میں بتوں کی عبادت کرتی آئی ہوں، اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، تو میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں کہا، وہ بس مسکراتے ہوئے چل رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ اس کی منزل تک پہنچے، اس کا سامان رکھا اور لوٹنے لگے، تب اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا نام تو بتاؤ تاکہ میں کہوں جس شہر میں کوئی جادوگر ہے اس شہر میں آپ جیسے بھلے انسان بھی ہیں۔ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی سمجھ رہی تھی اور بھلے انسان بھی سمجھ رہی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس جادوگر انسان سے آپ بچنے کی کوشش کر رہی ہیں میں وہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کیا آپ ہی محمد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں ہی محمد ہوں، میں ہی اپنا اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کا جادو مجھ پر چل گیا، اتنے اچھے اخلاق،
ایک بزرگ کے ساتھ اتنا اچھے اخلاق، بلکہ آپ اللہ کے نبی ہیں پھر بھی اتنی شفقت، اتنی رحمت آپ کے اندر کہ آپ چاہے کافر ہو یا منافق، آپ کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، اتنا اچھا عمل۔ تو اس بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی فرق ہے، بزرگ بھلے ہی عجیب دکھتے ہیں، اجنبی دکھتے ہیں، آپ لوگ کو اچھے نہیں لگتے، لیکن بزرگ سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر وہ نہیں ہوں گے نا تو آپ سوچیں گے ان کے بارے میں، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ پائیں گے۔ اس لیے ہمارے جو معاشرے کے ماں باپ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو بزرگوں سے محبت کرنے کے لیے فورس کریں، فورس نہ کریں، ان کو سکھائیں کہ ہاں یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان سے کیسے ادب سے پیش آنا، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ماں باپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک دن بزرگ ہوں گے۔ اگر ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا، ان کے بچے کان میں ہیڈ فون لگا کر ان سے دور ہو جائیں گے، کیا وہ سہ پائیں گے؟ اس لیے اپنے بچوں کو بزرگوں سے محبت کرنے سکھائیے اور چھوٹوں سے محبت کرنا سکھائیے، ان کو اچھی تربیت دیجیے۔ صرف اسکول بھیجنا ہی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بچوں کی آدھی تربیت تو اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ اسکول تو ہم دنیا کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن تربیت اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ اچھی تربیت سکھائیں گے تو اچھا سیکھے گا بچہ اور اچھا عمل کرے گا، کیونکہ ایک بچہ بچپن میں ہی سب کچھ سیکھتا ہے۔ اگر وہ بڑا ہو گیا تو آپ کچھ بھی کہیں گی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کریے۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور میرے جیسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔